रिचनेस ऑफ द हार्ट ये है कि आपको तसल्ली है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके चेहरे पे रौनक है, आपका चेहरा मुरझा नहीं गया किसी चीज़ को लेके, तो अल्लाह ताला तक़वियत दे देगा आपको। कोई भी हादसा खुदा न खास्ता हुआ है, अल्लाह तक़वियत दे देगा। तो ये दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुका, ऐ अल्लाह मैं हिदायत का सवाल, तक़वे का सवाल, वल अफ़ाफ़ा वल गिना, इन दो चीज़ों का सवाल। उसके बाद है दुआ। देखिए दुआ बहुत मैटर करती है। वो दुआ या कलिमात कहना जो नबी ने सिखाए हैं, उनका बड़ा इफ़ेक्ट है, नो डाउट अबाउट दैट। खुदा न खास्ता कोई दुश्मनी चल रही है, दुश्मन से पनाह की दुआ मौजूद है, वो पढ़ें। एक तो लंबी दुआ है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अअज़्ज़ु मिन खल्क़िही जमीआ अल्लाहु अअज़्ज़ु मिम्मा अख़ाफ़ु व अहज़रू, बहुत लंबी दुआ है। ये आपको मिल जाएगी वइय्याका नस्तईन ऐप पे भी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़ के सेक्शन में, और हिस्नुल मुस्लिम में भी। तो वो दुआएं मौजूद है, वो दुआएं आप ज़रूर करें। अल्लाह ताला देखें किस तरह से आपको छुटकारा देता है आपके एनिमीज़ से। फिर इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुख़्ली वल जुबनी व ज़लाइद दैनी व ग़लबतिर रिजाल, ये भी बहुत खूबसूरत दुआ है। तो दुआएं वो दुआएं जो नबी ने सिखाई हैं, और सबसे बेहतरीन दुआएं याद रखें वो हैं जिनमें तौहीद है। एक चीज़ मैं वाज़े कर दूं, देखें जब कोई मसला आया हो ना, तो मसला आता ही इसलिए ताकि इंसान अपनी तौहीद को बेहतर करे, ठीक है, क्योंकि तौहीद बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अब मसला ये है कि लोगों पे जब कोई इशू उनकी लाइफ में चल रहा होता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो बहुत अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा। वो कोई ऐसे इंसान के पास चले आते हैं मसले को लेके जो उन्हें और मिसगाइड कर देता है, बिदआत में इन्वॉल्व कर देता है। यानी मिसाल के तौर पे वो कोई ऐसा जिक्र बता देता है जो सुन्नत से साबित ही नहीं है। इनफैक्ट वो जिक्र शिरकिया होता है, उसमें बाकायदा शिरक होता है। उसमें या रसूलुल्लाह से मदद मांगी जा रही होती है, हज़रत अली से मदद मांगी जा रही होती है, गौसे आज़म का जिक्र होता है, और ऐसा बहुत होता है। लोगों को समझ भी नहीं होती, अरबी तो आती नहीं है, लोग समझते हैं बड़ा अच्छा जिक्र है, पढ़ते रहते हैं। इसी तरह हो सकता है वो किसी और बिदअत में इन्वॉल्व कर दे कि अच्छा चलें आप माँ का नाम बताएं, या लोग इस्तिखारा कराने पहुँच जाते हैं, वो साबित ही नहीं है वो इस्तिखारा। कोई इंसान आपके बिहाफ पे इस्तिखारा कर ही नहीं सकता, वो जो करेगा अपने बिहाफ पे करेगा, ठीक है। तो लोग इस्तिखारा कराते हैं और वो बंदे की बात मान लेते हैं, वो कहते हैं कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो ये भी देखें ना, फिर अल्लाह पे तवक्कल कहाँ है, फिर आप उस शख्स पे बिलीव कर रहे हैं, उसके इस्तिखारे पे बिलीव कर रहे हैं। इसी तरह लोग तावीज़ पहन लेते हैं। तावीज़ बड़े ख़तरनाक होते हैं, आपको पता है, उन्हें खोल कर देखा जाए तो वो उसमें तो न्यूमरोलॉजी होती है पूरी। लोग तावीज़ ले आते हैं, लोग अजीबोगरीब हरकतें, यानी चीलों को जाके गोश्त डालो, नहर में गोश्त के टुकड़े बहा दो, ये सुन्नत से साबित चीज़ें हैं नहीं, बिदात हैं, और इनमें शिरकिया अकायद है, सीधी सी बात है। तो मेक श्योर कि जब आप किसी गम से गुजरे अपनी तौहीद स्ट्रॉन्ग करें। जितनी आपकी तौहीद स्ट्रॉन्ग होगी, मसला हल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमारे यहाँ आपको पता है, हमारी सोसाइटी में स्पेशली ख़वातीन में ये चीज़ें बहुत पाई जाती हैं, ज़ईफ़ुल एतक़ादी की वजह से, कि वो बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों में आके बिदआत में लग जाती हैं और कुछ शिरकिया अकायद का भी शिकार हो जाती हैं। और मर्दों में भी है, लेकिन ये ख़वातीन में ज़्यादा देखा गया। तो ये आपस में समझाना चाहिए एक दूसरे को कि देखो दिस इज़ हाई टाइम कि सिर्फ अल्लाह से मांगो, दिस इज़ हाई टाइम कि अपनी तौहीद, ये जिक्र करो, ला इलाहा। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद सिखाई है गम के मौके पे, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद सिखाई है गम के मौके पे कि दिस इज़ हाई टाइम अपनी तौहीद दुरुस्त करो। एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी, आपने देखा है अक्सर कि ये हमारे पॉलिटिशियंस पे कोई मसला आता है, क्या करते हैं, सबसे पहले चादर चढ़ाते हैं जाके, यानी और शिरक, वो तो और बदबख्ती है, वो तो और कमबख्ती आएगी आपको, जो आप शिरक कर रहे हैं जाके मिज़ार पे जाके चादर चढ़ाना, या मिज़ार पे जाके देग चढ़ा देना, तो वो तो अल्लाह की नाराज़गी और ले रहे हैं आप। तो बस यही बात है, ये हमें सबको समझनी चाहिए बात। एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी, देखे अल्लाह के नामों का इल्म होना बड़ा ज़रूरी है। कई लोग हैं, एक किताब है अल्लाह के नाम, अब्दुल मन्नान साहब हैं, शेख अब्दुल मन्नान, मिल जाएगी वो किताब इजीली आपको, उर्दू बाज़ार से मिल जाएगी, ये अपना बुक शॉप से मिल जाएगी, किसी भी इस्लामिक बुक शॉप से, ऑथेंटिक इस्लामिक बुक शॉप से। वो किताब ज़रूर पढ़ें। वो किताब का ख़ासा ये है, शेख अब्दुल मन्नान की, अल्लाह के नामों के ऊपर है। उसका एग्जैक्ट टाइटल मैं भूल गया, लेकिन शेख अब्दुल मन्नान, उसकी ख़ास बात यह है कि वो बड़ी आसान लैंग्वेज में उन्होंने अल्लाह के हर नाम को लेके
آڈینس کو یہ سکھایا ہے, بک ریڈرز پڑھنے والوں کو یہ سکھایا کہ اس نام سے دعا کیسے کرنی ہے, اس نام کے فوائد کیا ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ 99 نام کے فوائد انہوں نے بتائے ہیں اور بتایا ہے کہ اس کو آپ اپنی لائف میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو بڑی اچھی وہ کتاب ہے. تو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا اور اللہ رب العالمین کے ناموں کا پتہ ہونا, یہ انسان کو بہت اسٹرینتھ دیتا ہے غم کے موقع پہ اسپیشلی. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ کوئی غم سے گزر رہا ہے انسان, تو وہ اللہ کی طرف ریفر کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ الودود ہیں, وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُود. تو آپ محبت کرتے ہیں بہت زیادہ, تو آپ کو بہتر پتہ ہے آپ کا بندہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے, تو اللہ کو پسند ہے جب اس طرح بات کی جائے اللہ سے, تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اسی طرح اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت حیا والا ہے, اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. تو یہ واسطہ دیا جا سکتا ہے اللہ کو کہ اللہ بہت حیا والے ہیں. اور آپ نے خود کہا حدیث قدسی میں کہ میں, یعنی حدیث ہے نبی وسلم کی, کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہیں. تو یہ واسطے اللہ کو دیے جا سکتے ہیں. ثابت ہوا اللہ کے ایٹریبیوٹس پہ کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اسمائلز, اللہ لافس, یہ بھی اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے. ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لافس ایٹ دا پرسن, اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اس انسان پہ جو رات کے وقت بستر سے اٹھتا ہے, تہجد کی نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہنستا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ کس چیز نے اس کو اٹھایا, فرشتوں سے پوچھتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اے میرے رب, اے ہمارے رب, تیرے خوف نے, تیری محبت نے یہ بندہ آپ کی محبت میں اٹھا ہے. تو دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے, اللہ محبت کرتا ہے, اللہ نوٹ کرتا ہے ایسی چیزوں کو. ٹھیک ہے, اپریشیٹ کرتا ہے. اللہ شکور ہے, الشکور the one who appreciates, اور اللہ سے زیادہ اپریشیٹو کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز نوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کر رہے ہیں اللہ کے لیے وہ سب اللہ نوٹ کر رہا ہے. کسی کو معاف کر رہے ہیں اللہ کے لیے, اللہ نوٹ کر رہا ہے. تو اللہ کے بارے میں جتنا پتہ ہوگا اتنا اچھا ہے سیڈنس کے موقع پہ. پرپز, یہ ایک بڑا زبردست سلوشن ہے. جو لوگ پرپز کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ غم سے جلدی باہر آتے ہیں. پرپز شوڈ آلویز بی بگر دین یور سیلف. وہ پرپز آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ غم سے جلدی نکالے گا. جیسے دیکھیں یوسف اسلام کا اسٹریٹ پرپز تھا میں نے دعوت کا کام کرنا, تو وہ جیل میں بھی چلے گئے تو وہ دعوت کا ہی کام چل رہا. وہ پرپز کوئی نہیں لے سکتا ان سے. ابن تیمیہ نے کہا what can my enemies do to me, میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں. اگر وہ مجھے جیل میں بند کر دیں گے تو یہ میرے لیے سولیٹیوڈ ہے, اللہ کی عبادت کروں گا. اگر وہ مجھے جلہ وطن کر دیتے ہیں, یہ میرے لیے سیاحت ہے, اللہ کی زمین پھروں گا, ایکسپلور کروں گا. اگر وہ مجھے مار دیتے ہیں, میرے لیے شہادت ہے. تو میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں. جدھر میں جاتا ہوں اپنی جنت ساتھ لے جاتا ہوں, یعنی اپنا مقصد ساتھ لے جاتا ہوں. تو اس لیے دیکھیں پرپز شوڈ بی بگر دین یور اون سیلف. یہ کوئی پرپز نہیں ہے فلانی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے, دس از جسٹ اے اسمال پرپز. اس میں حرج کوئی نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے پرپز ہو نہیں سکتا, بٹ اٹس اے ویری اسمال پرپز. بگر پرپز ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں. وہ پرپز جب تک ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور دیکھیں یہ پرپز تو ہے ہی جنت اٹین کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, تو یہ پرپز تو کبھی ختم نہیں ہوتا, آخری سانس تک ہے. جنت تو آخری سانس تک اٹین کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو بگر پرپز پہ نظر ہو تو انسان جلدی الحمدللہ باہر آ جاتا ہے ڈپریشن سے الحمدللہ. ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی آپ کے سامنے ہے. اللہ نے آپ کے سامنے ایک ایسے ولی اللہ کی کیس سٹڈی, میں تو ان کو ولی اللہ کہتا ہوں, ٹھیک ہے, جس شخص نے پوری زندگی دعوت کے لیے صرف کر دی, ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ, اور ان کو جلہ وطن کیا گیا. یہ آسان نہیں ہوتا. آپ کا اپنا ملک آپ کو نکال دے, آپ کا اپنا ملک آپ کی جان کا دشمن ہو جائے, آپ کی ایجنسیز آپ کے پیچھے پڑ جائیں. ٹھیک ہے, دس از ناٹ ایزی. دس ہیپنڈ ود ہم. انڈیا میں ہم ہوتے, ہم ویسے ہی ڈپریشن سے مارے جاتے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. ان کا پرپز نہیں رکا, انہوں نے کہا ایسی کی تیسی, میرا کام ہے, مجھے حکم ازاں, میں نے دعوت کا کام کرنا ہے. 15 کنٹریز نے یوں نیشنلٹیز پھینکی, آئیں ہمارے پاس آئیں. اللہ دکھا رہا ہے کہ ذاکر تم انڈیا تمہیں اس طرح ٹریٹ کر رہا ہے, تو یہ لو 15 کنٹریز کی نیشنلٹیز تمہارے سامنے ہے. ٹھیک ہے, پرپز نہیں رکا, اور گئے ہوں گے, بڑے دکھ میں گئے ہوں گے, آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ, دکھ ہوتا ہے بطور انسان. لیکن ملیشیا نے کہا آ جاؤ, یو اے نے کہا آ جاؤ, سعودیہ نے کہا آ جاؤ, ابھی تو ایون پاکستان نے کہہ دیا آ جائیں. ٹھیک ہے, خود بتا رہے تھے کہ پاکستان نے آفر کیا آ جائیں, بسم اللہ. اس طرح انڈونیشیا نے کہا آ جاؤ, افریقن مسلم کنٹریز نے کہا بسم اللہ. جدھر جاتے ہیں پرائیویٹ جیٹ میں, پرائیویٹ جیٹ آفر ہوتا ہے.
پاکستان آئے, کتنی عزت ملی, ٹھیک ہے. تو دیکھیں وہ بہترین کیس اسٹڈی ہے ہم سب کے لیے کہ پرپز نہیں رکنا چاہیے. جو آپ کا پرپز ہے وہ چلتے رہنا چاہیے. اللہ راستے نکالے گا, اللہ تعالیٰ خود آپ کو دکھائے گا کہ جو بندہ, کیسے ہو سکتا ہے جو بندہ میرے راستے میں نکلا ہے. اب آئی انڈرسٹینڈ ہر بندہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیول کا دائی نہیں بن سکتا, ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل, لیکن پوائنٹ اس کہ تھوڑا سا اپنے سے بڑا مقصد رکھنا چاہیے زندگی کا, ٹھیک ہے, تاکہ وہ مقصد زندہ رہے اور انشاءاللہ تعالیٰ انسان آگے بڑھتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیڈنس سے کیسے کوپ کرتے تھے اس کی طرف دیکھتے ہیں, تاکہ ہمارے پاس ایک رول ماڈل بھی ہے اور ان رول ماڈل کو دیکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی لائف میں سیڈنس سے کوپ کر سکتے ہیں. نمبر 1, اللہ کے نبی ایکسپریسو تھے اور وہ اپنی ہیومننس کو ایکسیپٹ کرتے تھے. دیکھیں ایموشنز کو مارنا مقصود نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے مرد کو ایموشنز دبانے چاہیے اور مار دینا چاہیے ایموشنز کو, تو یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ ایموشنز کو مارنے سے وہ ان ریزولوڈ کنفلکٹ بن جاتا ہے. ایموشنز کو باہر لائیں, نو پرابلم, روئیں, نو پرابلم, مرد روتا ہے, اس میں کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا روتے تھے, لیکن اللہ کے سامنے روئیں انشاءاللہ, کوئی بات نہیں, بیوی کے سامنے بھی رو دیا کوئی بات نہیں. تو ایک تو پہلی بات, اللہ کے نبی ایکسپریسو تھے اور وہ ایکسپریسو دعا میں پھر بہت زیادہ تھے. تو دعا میں ایکسپریسو ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ, مرد بھی ہو عورت بھی ہو انشاءاللہ تعالیٰ, اور اپنی ہیومننس کو ایکسیپٹ کرے. بھائی آپ مشین نہیں ہیں, آپ روبوٹ نہیں ہیں, آپ روئیں گے بھی, آپ کو غم بھی ہوگا, تکلیف بھی ہوگی, پینک بھی ہوں گے, انگزائٹی بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اینکشیس نہ ہو, اینگری نہ ہو, سیڈ نہ ہو, ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کو ایکسیپٹ کریں. نمبر 2, ہی یوز انٹینسٹی آف ایموشنز ٹو ورشپ اللہ بیٹر. وہ اللہ رب العالمین کی ورشپ میں زیادہ بہتری لاتے تھے جب بھی وہ انٹینسٹی آف ایموشن سے گزر رہے ہوتے تھے. تو یہ آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا, جب انسان بہت غم زدہ ہوتا ہے تو اس کی عبادت بہتر بھی ہو جاتی ہے, اس کی دعا میں بھی زیادہ جان آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے سجدے میں بھی زیادہ جان آ جاتی ہے, تو اچھی بات ہے. جیسے امام ابن حجر کا غالباً یہ قول ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ کئی چیزیں ٹرائی کی, جیسے مثال کے طور پہ میں نے نوافل بہت پڑھے تو دیکھا وہاں بھی بڑی سیچوریشن ہے, یعنی بہت سے لوگ نوافل پڑھتے ہیں امت مسلمہ میں. کہتے ہیں میں نے روزے بہت رکھے, وہاں بھی بڑی سیچوریشن ہے, روزے بھی بہت لوگ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, رکھتے ہیں. اس طرح کہتے ہیں میں نے قرآن بہت پڑھا, وہاں بھی بڑی سیچوریشن ہے, قرآن بھی بہت لوگ پڑھتے ہیں امت میں.